Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alayka ya sayyidi ya Rasulullah wa ala alika wa sahabika ya sayyidi ya Nabiyullah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Rabbi zidni ilma. Rabbi zidni ilma. Rabbi zidni ilma. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair wa bika nasta'in. Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Allahumma salli ala sayyidina wa mawlana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallam. اللہ تعالیٰ کا کروڑ دفعہ شکر اور احسان ہے جس نے ہمیں اپنی قرآن پاک کی محفل میں بیٹھنے کی توفیق عطا فرما دی. آج ہمارا وہی سورہ المائدہ کی آیت نمبر 5 کا کچھ تھوڑا سا ٹاپک رہ گیا تھا، اس کو کمپلیٹ کرتے ہیں. اللہ پاک توفیق دے کہ اس کو مکمل کرنا. نیٹ کا کوئی نہ کوئی مسئلہ چل رہا ہے، یہ 2 دن سے بھی یہی پرابلم چل رہی ہیں کہ جوائن نہیں ہو پا رہا یا کچھ نہ کچھ ریکارڈنگ نہیں ہو پا رہی. اس وجہ سے اس طرح کے مسئلے مسائل بھی اس میں چل رہے ہیں. تو شکر ہے کہ آج بہتر ہے کچھ معاملہ. اللہ پاک توفیق دے کہ ہم اس کو مکمل کرنے اور راستے اللہ پاک ہمارے اور آپ کے راستے آسان فرما دیں. آمین اللہم آمین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اور آزاد پاک دامن مسلمان عورتیں اور تم سے پہلے اہل کتاب کی آزاد پاک دامن عورتیں بھی تمہارے لیے حلال ہیں. اس آیت کا معنی یہ ہے کہ اے مسلمانوں، تمہارے لیے آزاد مسلمان عورتیں اور یہودیوں اور عیسائیوں کی عورتیں خواہ وہ ذمی ہوں یا حربی ہوں حلال کر دی گئی ہیں جبکہ تم ان کے مہر ادا کر چکے ہوں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اس حال میں کہ تم ان کو نکاح کی قید میں لانے والے ہو، نہ کہ اعلانیہ بدکاری کرنے والے بنو اور نہ ہی خفیہ طریقے سے پوشیدہ یار بناؤ یا آشنا بننے والے. اور جس نے ایمان لانے سے انکار کیا تو بے شک اس کا عمل ضائع ہو گیا اور وہ آخرت میں نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا. اس کا معنی یہ ہے کہ تمہارے لیے مسلمان آزاد عورتوں سے نکاح حلال کیا گیا ہے جبکہ تم آزاد عورتوں سے نکاح کر کے اپنے آپ کو زنا سے بچاؤ، نہ کہ ظاہراً بدکاری کرو یا پھر خفیہ طریقے سے بدکاری کرو. یہ دونوں طریقے درست نہیں ہیں. یعنی صحیح اور قانونی طریقے سے خواہش نفس کو پورا کرو اور اعلانین اور خفیہ طریقے سے بدکاری سے بچو. یہ اللہ تعالیٰ نے وعید فرمائی کہ اگر کسی شخص نے ان احکام شریعہ کی جائز سمجھ کے ان احکامات کی مخالفت کی تو وہ کافر ہو جائے گا. دنیا میں اس کے عمل ضائع ہو جائیں گے اور آخرت میں وہ عذاب کا مستحق ہوگا. اس آیت میں ایمان لانے کے بعد کفر کرنے سے یہی مراد ہے اور اس میں یہ واضح ہے کہ جب کوئی انسان ایمان سے پھر جاتا ہے، ارتداد کا مرتکب ہوتا ہے، یعنی اپنے دین سے پھر جاتا ہے، تو پھر تمام اس کے اعمال جو کہ ایمان کی حالت میں وہ حاصل کرتا ہے وہ سارے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں. آیت نمبر 6 سٹارٹ کرتے ہیں جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اذا قمتم الی الصلاۃ، جب تم نماز کے لیے کھڑے ہونے لگو، فاغسلوا وجوہکم، پس دھو لو اپنے چہروں کو، وایدیکم، اور اپنے ہاتھوں کو، الی المرافق، کوہنیوں تک، وامسحوا برؤوسکم، اور مسح کرو اپنے سروں کا، وارجلکم الی الکعبین، اور دھو لو اپنے پاؤں ٹخنوں تک، وان کنتم جنوباً فطہروا، اور اگر تم جنابت سے ہو تو خوب اچھی طرح پاکی حاصل کر لو. وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ، اور اگر تم بیمار ہو، او علی سفرین، یا سفر پر ہو، او جاء احد منکم، یا پھر کوئی آئے تم میں سے، من الغائط، قضائے حاجت کر کے، او لامستم النساء، یا کوئی تمہارے پاس عورت کو چھو کر آئے یعنی مباشرت کرے عورت سے، فلم تجدوا ماء،
اور اگر تم پانی نہ پاؤ فتیمموا صعیدا طیبا تو پاکیزہ مٹی سے تیمم کر لیا کرو، فامسحوا بوجوہکم۔ اب تیمم کا طریقہ آگے بتا دیا گیا ہے، پس مسح کرو اپنے چہروں کا، وایدیکم اور اپنے ہاتھوں کا، اس مٹی کے ساتھ، منہو سے مراد اس مٹی کے ساتھ، ما یرید اللہ لیجعل، اور اللہ نہیں چاہتا، لیجعل علیکم من حرج کہ تم پر کوئی تنگی ہو، ولکن یرید لیکن اللہ تعالیٰ چاہتا ہے، لیطہرکم کہ وہ تمہیں پاک کر دے، ولیتم نعمتہ علیکم اور تم پر اپنی نعمتیں پوری فرما دے، لعلکم تشکرون تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ۔ محاورتاً ترجمہ پڑھ لیتے ہیں جس کا، اے ایمان والو جب تمہارا نماز کے لیے کھڑے ہونے کا ارادہ ہو تو وضو کے لیے اپنے چہروں کو اور اپنے ہاتھوں کو کوہنیوں سمیت دھو لو، اور اپنے سروں کا مسح کر لو، اور اپنے پاؤں بھی ٹخنوں سمیت دھو لو، اور اگر تم حالت جنابت میں ہو تو نہا کر خوب پاک صاف ہو جاؤ، اور اگر تم بیمار ہو یا سفر میں ہو یا تم میں سے کوئی رفع حاجت سے فارغ ہو کر آیا ہو یا تم نے عورتوں سے قرابت کی ہو، پھر تم پانی نہ پاؤ، اگر تمہارے پاس پانی موجود نہ ہو تو اس صورت میں پاک مٹی سے تیمم کر لیا کرو۔ پس تیمم یہ ہے کہ اس پاک مٹی سے اپنے چہروں اور اپنے پورے ہاتھوں کا مسح کر لو، اور اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا کہ وہ تمہارے اوپر کسی قسم کی سختی کرے، لیکن وہ یہ چاہتا ہے کہ تمہیں پاک کر دے اور تم پر اپنی نعمت پوری فرما دے تاکہ تم شکر گزار بندے بن جاؤ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی ہم اسی صورت کا سٹارٹ جو ہے اب شروع کر رہے ہیں کہ احکامات کو سمجھتے ہیں۔ اس میں وضو کے احکامات ہیں جی، تیمم کے احکامات ہیں، اور یہ بھی ایک طویل آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی صحیح سمجھ بوجھ عطا فرمائے۔ اس میں وضو کے فرائض بیان کر دیے گئے ہیں۔ انسان کے طبعی تقاضے دو چیزوں پہ منحصر ہیں، کھانے پینے کی چیزوں پہ اور عمل ازدواج پہ۔ اس سے پہلی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے بتایا تھا کہ کھانے پینے کی چیزوں میں اس کے لیے کیا چیزیں حلال ہیں کیا حرام ہیں، اور جنسی خواہشوں کی تکمیل کے لیے بھی بتا دیا کہ کون سی عورتیں حلال ہیں اور کون سی عورتیں حرام ہیں۔ ابھی اس آیت میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ ان نعمتوں پر شکر ادا کرنے کے لیے اس پر اللہ کی عبادات فرض ہیں، اور ان عبادات میں سے سب سے اہم عبادت نماز ہے، اور نماز کی شرط طہارت ہے، اور طہارت غسل اور وضو سے حاصل کی جاتی ہے۔ اگر پانی نہ مل سکے تو طہارت تیمم سے حاصل ہوتی ہے۔ اس لیے اس آیت میں وضو، غسل اور تیمم ان تینوں کا بیان آیا ہے۔ امام ابو عیسیٰ محمد بن عیسیٰ ترمذی شریف میں بیان کرتے ہیں حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ بغیر طہارت کے نماز قبول نہیں ہوتی، اور خیانت کے مال یعنی مال حرام سے صدقہ قبول نہیں ہوتا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ حضرت امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جنت کی چابی نماز ہے، اور نماز کی چابی طہارت ہے۔ اب اس آیت کا شان نزول تھوڑا سمجھ لیں کہ صحیح بخاری شریف میں آیا ہے، امام محمد بن اسماعیل بخاری رحمۃ اللہ علیہ روایت کر رہے ہیں، اور اس کا بیان حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرما رہی ہیں کہ مقام بیدا میں میرا ہار گر گیا۔ اس وقت ہم مدینہ منورہ میں داخل ہو رہے تھے، نبی کریم علیہ السلام نے اونٹنی کو بٹھایا اور اونٹنی سے اتر گئے، آپ نے میری گود میں سر رکھا اور سو گئے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور انہوں نے زور سے مجھے گھونسے مارے اور کہا تم نے تمام لوگوں کو ہار کی وجہ سے ٹھہرا دیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آرام میں خلل پڑنے سے مجھے موت کی طرح لگ رہا تھا، حالانکہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے سخت تکلیف پہنچائی تھی۔ پھر نبی کریم علیہ السلام بیدار ہوئے اور اس وقت صبح ہو چکی تھی، پانی کو تلاش کیا گیا، پانی نہ ملا۔ اس وقت یہ آیا کریمہ نازل ہوئی، یا ایھا الذین آمنوا کنتم الی الصلاۃ، اگر اے ایمان والو اگر نماز کے لیے کھڑے ہونے کا ارادہ کرو
یعنی یہی آیت جو ہم نے پڑھی ہے، اسی آیت کے حوالے سے حضرت اسید بن حضیر نے کہا کہ آل ابو بکر، اللہ نے لوگوں کے لیے تم میں برکت رکھی ہے، تمہارا وجود ان کے لیے محض برکت کا باعث ہے. یعنی کہ حضرت حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی گود میں سر رکھ کے سو رہے تھے، اور جب آپ بیدار ہوئے تو آپ پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تھی. تو اس لیے ان کی بھی حضرت بی بی عائشہ صدیقہ، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے بھی ان کی تعریف ہوئی ہے کہ ان کو یہ شان حاصل ہے کہ حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بستر پر بھی وہی نازل ہو جایا کرتی تھی. اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں بھی قرآن پاک میں کچھ آیات نازل ہو چکی ہیں. اب یہاں پہ وضو اور تیمم دونوں کا ذکر ہے. تیمم کا ذکر سورہ نساء میں بھی ہے اور اس آیت میں بھی ہے. اس میں اختلاف بھی ہے کہ حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو ہار گم ہوا تھا وہ سورہ النساء والی آیت میں ہوا تھا کہ اس آیت میں ہوا تھا، لیکن امام بخاری کی روایت سے یہی ظاہر ہو رہا ہے کہ سورہ المائدہ کی ہی آیت میں جو آیت نازل ہوئی تھی اسی وقت ہی وہ ہار گم ہوا تھا. امام بخاری نے حدیث 334 میں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت کی. حدیث پاک پھر اللہ نے تیمم کی آیت نازل کر دی. اب اس میں جو بتایا گیا وضو کے چاروں فرائض جو ہیں اس میں بیان ہو گئے، تو ہمیں ان چاروں فرائض میں احتیاط کرنی ہے. اگر اس میں ذرا برابر بھی کوئی حصہ خشک رہ جائے گا تو ہمارا وضو مکمل نہ ہوگا. حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں نبی کریم علیہ السلام نے پانی منگوایا اور ایک ایک مرتبہ اعضائے وضو کو دھویا، پھر فرمایا یہ وضو کا وہ طریقہ ہے جس کے بغیر اللہ تعالیٰ نماز کو قبول نہیں کرتا. پھر آپ نے دوبارہ پانی منگوایا اور دو دو مرتبہ اعضائے وضو کو دھویا، پھر فرمایا جس نے اس طرح وضو کیا اس کے لیے دگنا اجر ہے. آپ نے تھوڑی دیر بعد پھر پانی منگوایا اور ان سے ان اعضاء کو 3 مرتبہ دھویا، فرمایا یہ میرا وضو ہے اور مجھ سے پہلے انبیاء کا وضو ہے. یعنی پہلے انبیاء کرام بھی 3 مرتبہ ہی ہر اعضاء کو دھوتے تھے اور وضو کرتے تھے. تو سرکار دو عالم علیہ السلام کا جو مسنون طریقہ ہے اس میں 3 مرتبہ جو ہے دھویا جاتا ہے ہر اعضاء کو اور وضو کیا جاتا ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے صرف 3 نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے صرف 3 ظاہری اور سوری جھوٹ بولے. جب انہیں باطل خدا کی طرف بلایا یا تو انہوں نے کہا انی سکین ہوں، میں بیمار ہوں، اور انہوں نے کہا کہ اس بڑے نے یہ کام کیا ہے. اور تیسری بات کہ جب انہوں نے حضرت بی بی سارہ کے بارے میں کہا کہ یہ میری بہن ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک بستی میں گئے جس میں ایک جابر بادشاہ تھا. اس کو بتایا گیا کہ آج رات ابراہیم علیہ السلام سب سے حسین عورت کے ساتھ اس شہر میں داخل ہوئے ہیں. اس بادشاہ نے ان کے پاس اپنا ہرکارہ بھیجا اور پوچھا تمہارے ساتھ کون ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا یہ میری بہن ہے. اس نے کہا اس کو بھیج دو. آپ نے ان کو اس کے ساتھ روانہ کیا اور فرمایا میری بات کو جھٹلانا نہیں. میں نے اس کو یہ خبر دی کہ تم میری بہن ہو. اس سرزمین میں میرے اور تمہارے سوا کوئی مومن نہیں، یعنی دین میں بھی تم میری بہن ہو. یہ مطلب نکل رہا تھا.
جب حضرت سارہ ان کے پاس پہنچی تو وہ آپ کی طرف اٹھے. حضرت سارہ نے وضو کیا, نماز پڑھی اور اللہ سے دعا کیا, اللہ بے شک تجھے علم ہے کہ میں تجھ پر اور تیرے رسول پر ایمان لائی ہوں, اور میں نے اپنے شوہر کے سوا ہر کسی سے اپنے آپ کو محفوظ رکھا. سو تو مجھے اس کافر کے تسلط سے بچا. سو اس کے منہ سے خرخر کی آواز آنے لگی اور اس کی ٹانگ زمین میں دھس گئی. حضرت سارہ نے کہا یا اللہ اگر یہ مر گیا تو لوگ کہیں گے کس نے مار دیا. پھر اس کو زمین نے چھوڑ دیا. پھر وہ رسول پر پھر حضرت بی بی سارہ کی طرف بڑھا. حضرت سارہ نے وضو کیا, نماز پڑھی اور دعا کیا, اللہ بے شک تو جانتا ہے کہ میں تجھ پر اور تیرے رسول پر ایمان لائی ہوں, اور میں نے اپنے شوہر کے سوا ہر ایک سے اپنے آپ کو محفوظ رکھا. سو تو مجھ کو اس کافر کے تسلط سے بچا لے. بس اس کے منہ سے خرخر کی آواز آنے لگی اور اس کی ٹانگ دوبارہ زمین میں دھس گئی. پھر بی بی سارہ نے کہا یا اللہ اگر یہ مر گیا تو یہ کہا جائے گا کہ میں نے اس کو قتل کیا ہے, اس کو دوبارہ چھوڑ دیا گیا. پھر تیسری یا چوتھی مرتبہ اس بادشاہ نے کہا تم نے میرے پاس کس جنی کو بھیجا ہے, اسے ابراہیم کو واپس کر دو اور اس عورت کو ہاجرہ دے دو. وہ واپس گئیں اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ آپ کو معلوم ہے اللہ نے اس کافر کے مکر کو باطل کر دیا اور خدمت کے لیے آپ کو ایک باندی دے دی ہے. اس حدیث سے یہ بات واضح ہو رہی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شریعت میں بھی وضو تھا, کیونکہ حضرت سارہ نے وضو کر کے نماز پڑھی تھی. امام محمد بن اسماعیل بخاری رحمۃ اللہ علیہ صحیح بخاری شریف میں بیان کرتے ہیں, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسے بیان کر رہے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا جس کو جریج کہا جاتا تھا. وہ نماز پڑھ رہا تھا, اس کی ماں نے آ کر اس کو بلایا, وہ اس کے بلانے پر نہیں گیا اور کہا کیا نماز کی حالت میں اس کو جواب دوں. اس کی ماں آئی اور اس نے کہا اے اللہ اس کو اس وقت تک موت طاری نہ کرنا جب تک یہ بدکار عورتوں کو نہ دیکھ لے. جریج اپنے گرجے میں عبادت کرتا تھا. ایک عورت نے کہا میں جریج کو فتنے میں ڈالوں گی. اس عورت نے اس کو گناہ کی طرف دعوت دی. جریج نے انکار کیا. اس نے ایک چرواہے سے اپنی خواہش پوری کر لی. اس عورت کے ہاں بچہ پیدا ہو گیا. اس نے لوگوں سے کہا یہ جریج کا بچہ ہے. لوگ آئے اور انہوں نے اس کا گرجا توڑ دیا اور اس کو گرجے سے نکال دیا اور اس کو برا بھلا کہا. جریج نے وضو کیا اور نماز پڑھی. پھر اس نوزائیدہ بچے سے کہا اے لڑکے تیرا باپ کون ہے؟ اس نے کہا چرواہا. لوگوں نے کہا ہم تمہارا گرجا سونے کا بنا دیتے ہیں. اس نے کہا نہیں مٹی کا ہی بنا دو. اصل میں حدیث پاک اس لیے واضح کی گئی ہے یہ بات ثابت کرنے کی وجہ سے کہ جو پہلی تھیں قومیں ان میں بھی پہلی امتیں تھیں ان کے درمیان بھی وضو کی کا حکم تھا اور وہ بھی وضو کر کے ہی نماز پڑھا کرتے تھے. امام ابن اسحاق نے کہا کہ مجھے بعض اہل علم نے یہ حدیث پاک بیان کی ہے کہ جب نبی کریم علیہ السلام پر نماز فرض ہوئی تو آپ کے پاس جبریل امی علیہ السلام آئے اور وہ اس وقت مکہ کی بلند وادی پر تھے. تو انہوں نے وادی پر اپنی ایڑی ماری تو اس سے ایک چشمہ پھوٹ پڑا. پھر جبریل امی علیہ السلام نے وضو کیا. نبی کریم علیہ السلام ان کو دیکھتے رہے کہ وہ نماز کے لیے کس طرح وضو کرتے ہیں. پھر نبی کریم علیہ السلام نے بھی اسی طرح وضو کر کے دکھایا جس طرح جبریل امی علیہ السلام نے وضو کیا تھا. پھر جبریل امی علیہ السلام نے کھڑے ہو کر نماز پڑھائی اور نبی کریم علیہ السلام نے بھی ان کے ساتھ نماز پڑھی. پھر جبریل امی علیہ السلام لوٹ گئے اور نبی کریم علیہ السلام حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے. پھر آپ نے حضرت خدیجہ الکبریٰ کو وضو کر کے دکھایا کہ نماز کے لیے کس طرح وضو کرتے ہیں جس طرح آپ کو حضرت جبریل امی علیہ السلام نے دکھایا تھا. پھر حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وضو کیا جس طرح نبی کریم علیہ السلام وضو کیا. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ الکبریٰ کو بھی اس طرح نماز پڑھائی جس طرح حضرت جبریل امی علیہ السلام نے ان کو نماز پڑھائی تھی. اب آپ کو سمجھ آ گئی جی کیونکہ سٹارٹنگ جہاں سے یہ پہلا وضو جو کیا گیا ہے وہ حضرت جبریل امی علیہ السلام نے کر کے دکھایا ہے نبی کریم علیہ السلام کو اللہ کے حکم پر اور وہ سکھایا ہے ان کو. آپ سرکار دو عالم علیہ السلام نے بھی ان کے پیچھے وضو کیا اور پھر ان کے ساتھ نماز ادا کی. حضرت زید بن حارثہ بھی بیان کر رہے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر رہے ہیں اس حدیث پاک کو کہ جب نبی کریم علیہ السلام پر پہلی وحی نازل ہوئی تو آپ کے پاس حضرت جبریل امی علیہ السلام آئے اور آپ کو وضو سکھایا. اور جب وضو سے فارغ ہوئے تو چلو میں پانی لے کر اپنی شرمگاہ پر چھڑکا
اس حدیث پاک کے بنا پر وضو مکہ میں فرض ہوا اور اس کی تلاوت مدینہ میں ہوئی۔ وضو کے اجر و ثواب کے بارے میں بھی احادیث ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرنے سے ہی بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، میں نے اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، میری امت کو قیامت کے دن غرم حجل کہہ کے پکارا جائے گا۔ اس کا سبب، اس کا معنی ہے جس کا منہ اور ہاتھ پیر سفید ہوں، کہہ کر پکارا جائے گا جس کا سبب وضو کے آثار ہوں گے۔ تو تم میں سے جو شخص اپنی سفیدی زیادہ کرنا چاہتا ہے وہ اعضائے وضو کو مقررہ حد سے زیادہ دھو کر اپنی سفیدی کو زیادہ کر لے۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ پھر پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جب بندہ مومن وضو کرتا ہے تو جب وہ چہرے کو دھوتا ہے تو پانی کے قطروں کے ساتھ اس کے چہرے سے ہر وہ گناہ دھل جاتا ہے جو اس کی آنکھوں سے نے کیا ہوتا ہے، اور جب وہ ہاتھوں کو دھوتا ہے تو پانی کے قطروں سے اس کا ہر وہ گناہ دھل جاتا ہے جو اس کے ہاتھوں نے کیا ہوتا ہے، حتیٰ کہ گناہ صاف ہو جاتے ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا تم میں سے جو شخص اچھی طرح وضو کر کے مسجد میں جائے اور اس کا مسجد میں جانا صرف نماز کے لیے ہو تو اس کے ہر قدم سے اللہ تعالیٰ اس کا ایک درجہ بلند کرتا ہے اور ایک گناہ مٹاتا ہے یہاں تک کہ وہ مسجد میں داخل ہو جاتا ہے۔ اچھا جی، آگے کیونکہ احکامات تو پھر بہت کچھ ہیں سیکھنے کے لیے، جیسے ایک وضو کے ساتھ کئی نمازیں پڑھنے کا معاملہ ہے، اسی طرح اس کے مختلف مسائل بھی ہیں، جیسے کہ خواتین میں اکثر لکوریا کی پرابلم ہوتی ہے، اس کے لیے حکم یہ ہے کہ جو ہی اگلی نماز کا وقت ہوگا اور اگر ان کو لکوریا آ رہا ہے تو وضو خود بخود ختم ہو جائے گا، اگلی اذان کے ساتھ دوبارہ سے استنجا کرنا ہوگا اور پھر نئے وضو کے ساتھ نماز پڑھنی ہوگی۔ لیکن مختلف بزرگوں سے بھی اور صحابہ کرام سے بھی ثابت ہے کہ ایک وضو کے ساتھ کئی نمازیں پڑھی گئی ہیں۔ وضو کے کیونکہ آپ کو بتایا گیا ہے کہ اس میں جو 4 اعضاء بیان ہوئے ہیں جس میں چہرہ ہے ہمارا اور ہاتھ سے کوہنیوں تک ہاتھ ہیں اور سر کا مسا ہے اور پاؤں ٹخنوں سمیت دھونے کا حکم ہے۔ ان چاروں حصوں میں اگر کوئی چیز لگی ہے جو پانی جلد تک نہیں پہنچا پا رہی تو اس چیز کا اتارنا واجب ہے، اور اگر کوئی ذرا برابر بھی خشک رہ گیا، جیسے آپ نے بازو دھوئے اور خشک رہ گیا اور آپ نے صحیح طرح وضو نہیں کیا، ہاتھ نہیں پھیرا اور خشک حصہ رہ گیا ہے تو آپ کا وضو ہی مکمل نہ ہوگا، کیونکہ جو فرائض ہیں ان کو اچھے طریقے سے دھونا ہم پہ لازم ہے، اگر اس میں کچھ رہ جائے گا تو فرائض پورے نہیں ہوں گے۔ اسی طرح جیسے نبی کریم علیہ السلام کی حدیث پاک سے ہے کہ جن ایڑیوں کو دھویا نہ گیا ہو ان کو آگ کا عذاب پہنچے گا، لہٰذا اس میں آپ نے احتیاط کرنی ہے، اور جتنے ہمارے فرائض ہیں اسی طرح ناخن ہیں، نیل پالش لگی ہوگی تو وضو نہیں ہوگا، آپ کے مسکارا آئی لائنر لگا ہے وضو نہیں ہوگا جب تک کہ آپ ان کوٹنگ کو اتار نہ دیں اور ڈائریکٹ چہرے کے اوپر سارا پانی پڑے، ہاتھوں پہ پانی پڑے۔ پیروں کے دھونے کے حوالے سے بھی اسی طرح ہے کہ جو اپنی ایڑیوں کو نہیں دھوتے اور بس نلکے کے نیچے پاؤں رکھ کے دھو لیتے ہیں ان کے لیے بھی یہ معاملہ ہے کہ ان کے وضو کمپلیٹ نہیں ہے، کیونکہ فرائض میں سے حصہ چھوٹا ہے اور ان کو آگ کا عذاب دینے کی وعید ہے۔ اللہ پاک ہمیں اچھا وضو کرنے والا بنا دے۔ مزید ہم وضو کا مسنون طریقہ سیکھ لیتے ہیں۔ کہ پانی کے برتن میں ہاتھ ڈالنے سے پہلے 3 بار ہاتھ دھو لینے چاہیے۔ امام ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام محمد بن اسماعیل بخاری رحمۃ اللہ علیہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی شخص نیند سے بیدار ہو
تو پانی کے برتن میں ہاتھ ڈالنے سے پہلے اپنے ہاتھوں کو دھو لے کیونکہ تم میں سے کوئی شخص نہیں جانتا کہ اس کے ہاتھ نے رات کہاں گزاری ہے۔ صحیح مسلم شریف کی روایت میں 3 مرتبہ ہاتھ دھونے کا ذکر ہے۔ اسی طرح ترمذی شریف میں بھی اور ابو داؤد شریف میں بھی یہی حکم ہے۔ بسم اللہ پڑھ کے وضو کا شروع کرنا لازم ہے۔ اس کے بعد آپ 3 مرتبہ ہاتھ دھوئیں گے اور کلی کریں گے 3 مرتبہ، 3 مرتبہ ناک میں پانی ڈالیں گے اور ناک کی ہڈی تک اس پانی کو چڑھائیں گے۔ اس کے بعد آپ اپنے پورے چہرے کو دھوئیں گے۔ چہرہ اس طرح دھوئیں گے کہ ماتھے کا سٹارٹ بالکل جہاں سے بال سٹارٹ ہوتے ہیں سر کے، وہاں سے لے کے آپ کے ٹھوڑی کے نیچے والا حصہ، بس وہاں تک آپ نے سارا چہرہ دھونا ہے۔ اس کے بعد آپ نے اپنے ہاتھوں میں چلو میں پانی بھر کر اوپر سے نیچے کوہنی کی طرف گرانا ہے اور پیچھے ہاتھ پھیریں ساتھ میں تاکہ کوہنی کا کوئی حصہ بھی اس طرح خالی نہ پانی بہا لیں کہ کوہنیاں خشک رہ جائیں، وضو نہیں ہوگا، انکمپلیٹ رہے گا آپ کا وضو۔ اور پہلے دایاں دھوئیں پھر بایاں دھوئیں، اس کے بعد اپنے سر کا مسح کریں اس طریقے سے کہ دونوں ہاتھوں کی 3 انگلیاں، انگوٹھا اور شہادت کی انگلیاں چھوڑ کے باقی 3 انگلیوں کو آپس میں ملا لیں۔ گیلا ہاتھ کر کے اپنے ماتھے سے سٹارٹ کرتے ہوئے پیچھے لے کے جائیں، پیچھے سے واپس آگے کی طرف لائیں۔ تو لہذا سارا یا مسح کر لیا اپنے سر کا۔ ہاتھ ایک ہی مرتبہ گیلا کرنا ہے لیکن 3 مرتبہ سر پہ ہاتھ پھیرا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد کانوں میں مسح کریں گے اپنی شہادت کی انگلیوں کے ساتھ۔ کانوں کے اوپر والے حصے جو کہ مڑے ہوئے اندر کی جانب، اور جن حصوں میں سوراخ ہے جہاں سے میل آتی ہے اور کان کا اندرونی حصہ ہے، ان کو آپ چھوٹی انگلیوں کے ساتھ کانوں کو صاف کریں گی اور انگوٹھوں کے پیٹوں کے ساتھ کان کے پچھلے حصے صاف کریں گی اور انگلیوں کی بیک سائڈ کے ساتھ اپنی گردن کا مسح کریں گی۔ اس کے بعد جی خلال کرنا ہے اپنے دائیں ہاتھ کا خلال، دائیں ہاتھ کی انگلیوں کا خلال آپ نے بائیں ہاتھ کی انگلیوں سے کرنا ہے۔ اوپر سے نیچے انگلیاں آئیں گی، نیچے سے پھر تھوڑی اوپر جا کے آپ پیچھے سے ہاتھ پھیر کر آگے کی طرف لے کر آئیں گے، اور اسی طرح دائیں ہاتھ کو کی مدد سے بائیں ہاتھ کا انگلیوں کا خلال کیا جائے گا۔ اوپر سے ہاتھ نیچے آئیں گے اور نیچے سے پھر اوپر جاتے ہوئے پیچھے ہاتھ پھیریں گے اور اس ہاتھ کو آگے کی طرف لا کر پھر اپنی ہاتھوں تک لے آئیں گے اور ہاتھ پھیر کے مسح کر لیں گے۔ اس کے بعد آپ نے پاؤں دھونے ہیں جی۔ پہلے دایاں